الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له ولا كفو له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأنفسنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، محترم بزرگوں، 20ویں پارے کی سورہ قصص کی آخری آیات میں نے پڑھی ہیں. اللہ رب العزت ان کا معنی مفہوم سنانے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ حضرات کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب ما ذالک علی اللہ بعزیز. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آج پھر یہ بات دہرا رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر بڑی عید اور چھوٹی عید سے زیادہ ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اگر بندہ غور کرے
اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک بڑی عید کی اتنی فضیلت نہیں، چھوٹی عید کی اتنی فضیلت نہیں جتنی جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جہاں اور کام کرنے کا حکم دیا ہے، ایک حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا، اور یہ نماز والا درود جو میں نے ابھی پڑھا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ایک صحابی موجود تھے۔ فوراً اللہ کے پیغمبر سجدے میں چلے گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ساتھی اور صاحب اور صحابی کہنے لگا کہ مجھے گمان ہونے لگ گیا، شک پڑنے لگ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر فوت نہ ہو گئے ہوں سجدے کے اندر، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ پھر حضرت نے سر اٹھایا تو میں نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ کرنے کی وجہ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس میرے رب کا قاصد آیا تھا اور اس نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں اے میرا پاک پیغمبر، جو بندہ تیرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھے گا میں کم از کم اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میرے اوپر درود زیادہ پڑھا جا۔ شومی قسمت ہے، افسوس ہے کہ ساتھی جمعہ کے دن اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ آج پونے گھنٹے کا واعظ ہوتا ہے، اس میں بھی پہلے نہیں آتے، بس جب دوسری اذان ہوتی ہے تو مجبوری ہے نماز والی، آتے ہیں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے دروازے پر 2 فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بندہ سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام سب سے پہلے لکھتے ہیں، جو بندہ دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کا نام دوسرے نمبر پر لکھتے ہیں، جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کا نام تیسرے نمبر پر لکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے سب سے زیادہ ثواب اسی کو ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کرو کہ جمعہ کا واعظ اور تقریر شروع ہونے سے پہلے تشریف لایا کرو، یہ سبق ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بندہ ایک جمعہ پڑھے، اس کے بعد انتظار میں رہے، جب دوسرا جمعہ پڑھے گا تو پہلے اور دوسرے جمعے کے درمیان میں جو گناہ ہوں گے، چھوٹے گناہ، اللہ جمعہ کی برکت سے ان سب کو معاف فرما دیں۔ اللہ میرے آپ کے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا کے اندر اعمال 2 قسم ہیں، ایک تو وہ اعمال ہیں جنہیں کسبی کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ اعمال ہیں جنہیں وہبی کہا جاتا ہے۔ کسب اور وہب کا کیا فرق ہے؟ کسبی اعمال وہ ہوتے ہیں جن کے اندر انسان کی کمائی ہوتی ہے، انسان کی محنت ہوتی ہے، انسان کی کوشش ہوتی ہے۔ انسان محنت کر کے، کوشش کر کے، کما کے، اکٹھا کر کے کسی چیز کو جمع کر لے، یہ کسب ہے۔ یہ کیا ہے؟ میری بات توجہ سے سنو، یہ کیا ہے؟ کسب ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے وہب، اس کے اندر انسان کے کسب کو اور انسان کے عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا، محض اللہ اپنے فضل سے بندے کو دے دیتا ہے، اسے وہب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر بندہ خود اکٹھا کرے کوئی چیز، اسے کیا کہتے ہیں؟ کسب۔ پھر کسب جو ہے دینی کاموں میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کسی کو تلاش کرنے آئے ہیں؟ اچھا، کسب جو ہے دینی کاموں میں بھی ہوتا ہے، اور کسب جو ہے وہ دنیاوی کاموں میں بھی ہوتا ہے۔ بندہ دنیاوی کاموں میں بھی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دینی کاموں میں بھی محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ مثلا بندہ مکان بناتا ہے محنت کر کے، کوشش کر کے، کار خرید کر لیتا ہے محنت کر کے، کوشش کر کے، زمین خرید کر لیتا ہے محنت کر کے، کوشش کر کے، تو یہ انسان کا دنیا کا کسب ہے۔ دنیاوی کاموں میں یہ انسان کا کیا ہے؟ کسب ہے، انسان کی محنت ہے، اس کی کوشش ہے۔ اور اگر بندہ نماز پڑھے، کوشش کر کے زکوٰۃ ادا کرے، کوشش کر کے حج پڑھے، کوشش کر کے کوئی اور نیک کام کرے،
زکوٰۃ دے، خیرات دے، صدقہ دے، تو یہ انسان کا کسب ہے دینی کاموں کے اندر، یہ انسان کی کوشش ہے دینی کاموں میں۔ دنیاوی کاموں میں بھی کوشش ہوتی ہے اور دینی کاموں میں بھی کیا ہوتی ہے؟ کوشش ہوتی ہے، کسب ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے وہب۔ وہب یہ ہوتا ہے کہ انسان کوشش نہ کرے، کسب نہ کرے، محض اللہ اپنے فضل و کرم سے انسان کو کوئی نعمت دے دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ وہب۔ یہ وہبی چیز ہوتی ہے، انسان کی کوشش کو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ جس طرح کسب اور کمائی دنیا کے کاموں میں بھی ہوتی ہے اور دین کے کاموں میں بھی ہوتی ہے، اسی طرح وہب جو ہے اللہ کی عطا، وہب کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کی عطا، یہ بھی دنیاوی کاموں میں بھی ہوتی ہے، دینی کاموں میں بھی ہوتی ہے۔ انسان باپ دادا کی طرف سے وراثتاً بہت بڑا مالدار ہے، یا انسان باپ دادا کی طرف سے بادشاہ رہا ہے، تو یہ اللہ کی عطا ہے اور وہب ہے، اللہ کی عطا ہے اور وہب ہے۔ انسان خوبصورت ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے اور وہب ہے۔ انسان تندرست اور صحت مند ہے تو یہ اللہ کی عطا اور وہب ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ انسان کی اولاد زیادہ ہے تو یہ اللہ کی عطا اور وہب ہے، انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر، یہ ہے دنیاوی وہب۔ اور ہوتا ہے دینی وہب۔ دینی وہب یہ ہے کہ کسی کو اللہ اپنا نبی بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ یاد رکھو، کسی نبی کو نبی بننے میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، کمال میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ نبی کے اندر نبی بننے سے پہلے نبوت والی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، وہ اعلیٰ درجے کا ولی ہوتا ہے، نبوت والی صلاحیتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، تب اللہ اسے نبوت دیتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے وہب سے، اپنے عطیے سے، اپنی مہربانی سے کسی کو کیا بنا دے؟ بولو، کسی کو کیا بنا دے؟ نبی بنا دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو امام الانبیاء بنا دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو خاتم النبیین بنا دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو پہلو پچھلو کا سردار بنا دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو اسی جسمانی، اسی عنصری جسم کے ساتھ آسمانوں کا معراج کرا دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے انہی آنکھوں سے امام الانبیاء کو جنت اور جہنم کا نظارہ کرا دے۔ یہ وہب ہے، لیکن اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جس طرح کسب ہوتا ہے، انسان خود کماتا ہے، خود کوشش اور محنت کرتا ہے، کسب جس طرح دینی کاموں میں بھی ہوتا ہے، دنیاوی کاموں میں بھی ہوتا ہے، اسی طرح وہب اللہ کا فضل اور اللہ کا عطیہ یہ بھی جس طرح دنیاوی کاموں میں ہوتا ہے، دینی کاموں میں بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ کا فضل، کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا فضل اگر اس جہان میں بے شمار کسی مخلوق پر اللہ نے کیا ہے تو وہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جہان میں، اس دھرتی پر اگر اللہ نے سب سے زیادہ کسی ہستی پر اپنا فضل کیا ہے تو وہ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں۔ وہ کون ہیں؟ سارے کہو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ابھی کیا بتایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھے گا میں کم از کم اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر، میرے مرشد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے، ابھی نبی نہیں بنے تھے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی ہو گئی تھی، اولاد بھی حضرت کی ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت کی ساری اولاد بڑی بیوی سے،
بڑے بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت طیب، یہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، بی بی زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں میرے پیغمبر کی پہلی بیوی سے تھی، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور حضرت کا ایک چھوٹا اور آخری بیٹا تھا حضرت ابراہیم۔ مصر سے ایک باندی آئی تھی بی بی ماریہ قبطیہ، سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس کے ساتھ حضرت نے شادی فرما لی تھی۔ بی بی ماریہ کے بعد سے آخری بیٹا پیدا ہوا تھا ابراہیم، یہ حضرت کا چوتھا بیٹا تھا۔ اللہ اکبر۔ خیر، میرے پیغمبر کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ حضرت تشریف لے جاتے تھے غار حرا کے اندر۔ کہاں تشریف لے جاتے تھے؟ اللہ آپ کو مجھے سب کو لے جائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے اللہ حج مقبول نصیب فرمائے۔ وہاں جا کر دیکھو، غار حرا بہت اونچی ہے، اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ جس پہاڑ کے اوپر یہ غار ہے، غار حرا، اس کو جبل نور کہتے ہیں۔ ایک طرف سے تو یوں ہے پہاڑ، دوسری طرف سے یوں سیدھا ہے نیچے، بہت اونچا ہے۔ نیچے سے بندہ کھڑا ہو تو اوپر والے بندے اتنے نظر آتے ہیں بندے کو، اور نیچے بندے کھڑے ہوتے ہیں پہاڑ کے نیچے، وہ ہدایات دے رہے ہوتے ہیں کہ بھی کوئی بندہ اکیلا نہ جائے، خاص طور پر عورت اکیلی نہ جائے، قافلہ جائے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ لے جاؤ، بغیر اس کے نہ جاؤ۔ خیر، اللہ کے پیغمبر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضرت کو کھانا تیار کر دیتی تھی۔ حضرت غار حرا میں کئی دن وہاں گزارتے تھے، کئی راتیں وہاں گزارتے تھے۔ اور آپ کو بتا دوں، اس غار کا نام اب حرا رکھ دیا گیا۔ اس غار کو کیا کہتے ہیں؟ غار، جہاں میرے پیغمبر نبوت سے پہلے تشریف فرما تھے، اس غار کو کیا کہتے ہیں؟ غار حرا۔ حرا کا معنی ہوتا ہے تحقیق کرنا، جستجو کرنا، کسی چیز کو تلاش کرنا۔ حرا کا معنی کسی چیز کو، یہ بات یاد رہے گی، حرا کا معنی کسی چیز کو تلاش کرنا۔ میرا پیغمبر وہاں اپنے رب کا قرب تلاش کرتا تھا۔ میرا پاک نبی نبوت ملنے سے پہلے اس غار میں اپنے رب کا کیا تلاش کرتا تھا؟ قرب تلاش کرتا تھا، اپنے رب کی نزدیکی تلاش کرتا تھا۔ وہاں بیٹھ کر یہ سوچ و فکر کرتا تھا، یہ سوچ ہوتی تھی پیغمبر کی کہ کون سا طریقہ اپنایا جائے اور رب کا قرب مل جائے، کون سا طریقہ اپنایا جائے اور رب کا قرب مل جائے۔ وہاں جا کر میرا پیغمبر اپنے رب کے قرب کو تلاش کرتا تھا، اس لیے اس غار کا نام ہی غار حرا رکھ دیا گیا۔ سارے کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ میرے دادا مرحوم امام انقلاب علامہ عبدالغنی جاجروی، سارے کہو رحمت اللہ علیہ، اس مرد کلندر پر اللہ کی کروڑہ رحمت نازل ہوں۔ جمعہ کی تقریر فرماتے تھے، ان کی تقریر میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے تھے، بڑے بڑے وکیل ہوتے تھے، سارا رحیم یار ادھر ہوتا تھا۔ تقریر کے دوران کہتے تھے سارے ہفتے کی نیند اکٹھی کرتے ہو اور میری تقریر میں لے آتے ہو، سارے ہفتے کی نیند اکٹھی کر کے میری تقریر میں لے آتے ہو، میں بھی بیان شروع کرتا ہوں جیسے تمہیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ میں نے سبحان کا معنی کئی دفعہ بتایا ہے، انشاءاللہ پھر بھی بتاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ سچے دل سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تو آدھا آسمان اور آدھی زمین ثواب سے بھر جاتی ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اگر ایک دفعہ سچے دل سے بندہ الحمدللہ کہے، سارا آسمان اور ساری زمین ثواب سے بھر جاتی ہے۔ سارے کہو الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر غار حرا میں کئی دن گزارتے، کئی راتیں گزارتے اور رب کا قرب تلاش کرتے، کئی دن اور راتیں گزارتے اور رب کا، سارے بولو، رب کی نزدیکی تلاش کرتے۔ وہاں بیٹھ کر اللہ کے پیغمبر یہ سوچتے رہتے کہ میرے رب کا یہ کمال ہے کہ اس نے آسمان جیسی مخلوق کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا،
میرے رب کا یہ کمال ہے کہ اس نے زمین کو بچھا کر اس سے نباتات نکالی، پہاڑ اس میں میخ دیے، اس میں درخت لگا دیے، اس میں انسانوں کو اور ہزارہ قسم کے جانوروں کو بسا دیا۔ میرے رب کا یہ کمال ہے، میرے رب کا یہ کمال ہے، میرے رب کا یہ کمال ہے۔ اپنے رب کے کمالات کو یاد کر کر کے پیغمبر اپنے رب کی تعریفیں کیا کرتا تھا غار حرا کے اندر۔ سبحان اللہ۔ رات کا وقت ہے، کون سا وقت ہے؟ اور میرا پیغمبر غار حرا میں بیٹھا ہے، وہاں جبریل علیہ السلام آ گئے بندے کی شکل کے اندر نبوت دینے کے لیے۔ جبریل علیہ السلام کیوں آئے تھے؟ نبوت دینے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی رات کے وقت گئے تھے پہاڑ پر آگ لینے کے لیے، گئے آگ لینے اور مل گئی پیغمبری۔ اور میرے پیغمبر بھی رات کے وقت کہاں بیٹھے تھے؟ غار حرا میں، اور وہاں جبریل علیہ السلام آ گئے، بندے کی شکل میں آ کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر کو نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو گئے تھے، بلکہ حدیث پاک کے لفظ ہیں فَقَانَ لَا يَرَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ۔ حضرت رات کو خواب دیکھتے، دن کو وہ خواب اس طرح سچا ہو جاتا جس طرح صبح نکلتی ہے۔ یہ نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور اماں فرماتی ہیں میرا پیغمبر جا رہا ہوتا گلی کے اندر، کسی خالی مکان سے آواز آ جاتی اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، او اللہ کا بندہ آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ درخت سے آواز آ جاتی اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ پہاڑ سے آواز آ جاتی اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ آپ حیران ہوتے کہ یہ کیا ہے، لیکن حضرت کو کوئی سمجھ نہ آتی کہ کیوں آواز آتی ہے مجھے۔ رات کے وقت جبریل آیا، آ کر میرے پیغمبر کو کہنے لگا اقرا، پڑھ۔ کیا فرمایا؟ پڑھ۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو پڑھا ہوا۔ یہ میرے پیغمبر کا معجزہ تھا کہ میرا پیغمبر کسی کا شاگرد نہیں تھا، میرا پیغمبر کسی کا شاگرد، میرا پیغمبر لکھ نہیں سکتا تھا، جس طرح لکھ نہیں سکتے تھے میرے پاک پیغمبر لکھا ہوا پڑھ بھی نہیں سکتے تھے۔ سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ۔ یہ میرے پیغمبر کا معجزہ تھا کہ اللہ نے میرے پیغمبر کو کسی کا شاگرد نہیں بننے دیا، اللہ نے اپنا شاگرد بنایا ہے میرے پیغمبر کو۔ جس طرح میرا پیغمبر لکھ نہیں سکتا تھا، لکھا ہوا پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، اللہ نے یہی تو قرآن میں چیلنج دیا ہے نا کہ تم کہتے ہو محمد رسول اللہ کی کتاب سچی کتاب نہیں ہے، جو کسی کا شاگرد نہیں ہے، جو پڑھ نہیں سکتا، جو لکھ نہیں سکتا، اس نے اتنی بڑی کتاب پیش کر دی ہے۔ یہ کتاب میرے پیغمبر کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل آ کر کہتا ہے پڑھ، میرا پیغمبر کہتا ہے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پیغمبر کو گلے لگاتے ہیں، دباتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اب پڑھو۔ میرا پیغمبر کہتا ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دباتے ہیں، فرماتے ہیں پڑھو۔ جبرائیل حضرت فرماتے ہیں میں پڑھا ہوا۔ پھر پکڑتے ہیں، دباتے ہیں، پھر فرماتے ہیں پڑھ۔ تیسری دفعہ میرا پیغمبر پھر کہتا ہے میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب اللہ کے قاصد حضرت جبرائیل علیہ السلام خود پڑھنا شروع کرتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، مجھے بھی پتہ چلے کہ مسجد میں بیان ہو رہا ہے، قبرستان میں نہیں ہو رہا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میرا پاک پیغمبر پڑھ اس ذات کا نام لے کر جو تجھے پیدا کرنے والا ہے۔
جو تجھے مشرک اس زمانے میں پڑھتے تھے بسم اللہ والعزا، اپنے پیروں کے ناموں کے وظیفے پڑھتے تھے، اپنے مشکل کشاؤں کے ناموں کے کیا پڑھتے تھے۔ اللہ نے پہلا سبق ہی پیغمبر کو یہی دیا کہ اے میرا پاک پیغمبر، جب بھی پڑھنا ہے کس کا نام لے کر، اقرا بسم ربک الذی خلق، او میرا پاک پیغمبر پڑھ اس ذات کا نام لے کر جو تجھے پیدا کرنے والا ہے، جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا، جو زمینوں کو 2 دنوں کی مقدار میں بچھا دینے والا، جو پہاڑوں کو پیدا کرنے والا، درختوں کو نکالنے والا، آسمان سے بارش اتار کر زمین سے روزیاں اور نباتات نکال کر تمہیں مہیا کرنے والا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس ذات کا نام لے کر جو تیری ذات کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس ذات کا کمال یہ ہے پلید قطرے سے ایک دانہ بینا انسان پیدا کرتا ہے جو اللہ سے وصول کر کے پیغام مخلوق کو پہنچاتا ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، خلق الانسان من علق، ایک پلید قطرہ تھا، پانی تھا، کئی ادوار گزرے، گوشت بنا، ایک حصہ ہڈیاں بن گئیں، وہ گوشت ان ہڈیوں پر چڑھ گیا، اعضاء بنے، ہاتھ بنے، پاؤں بنے، چہرہ اشرف الاعضاء میرے رب نے تیار کیا 3 اندھیروں میں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ تمہاری ماؤں کے رحموں کے اندر، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے، رات کا اندھیرا، کس کا اندھیرا؟ رات کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک باریک پردے اور جھلی کا اندھیرا۔ تمہیں پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ کے رحم کے بھی اندر بچے کے اوپر ایک اور پردہ ہوتا ہے باریک، اس لیے میرا رب کہتا ہے فی ظلمات ثلاث، کتنے اندھیرے؟ کتنے اندھیرے؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میری مرضی آتی ہے تو سفید بنا دیتا ہوں، میری مرضی آتی ہے تو کالا بنا دیتا ہوں، میری مرضی آتی ہے تو چھوٹے قد والا بناتا ہوں، میری مرضی آتی ہے بڑے قد والا بناتا ہوں، میری مرضی آتی ہے بیٹا بنا دیتا ہوں، میری مرضی آتی ہے بیٹی بنا دیتا ہوں، میری مرضی آتی ہے فراخ دست اور امیر پیدا کرتا ہوں، میری مرضی آتی ہے تو تنگ دست اور غریب پیدا کرتا ہوں، میری مرضی آتی ہے تو شرابی کبابی پیدا کرتا ہوں، میری مرضی آتی ہے تو نیک نمازی پیدا کرتا ہوں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس ذات کا نام لے کر جس نے تجھے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پلید قطرے سے اتنا دانہ بینا انسان بنا ڈالا۔ سبحان اللہ تو کہو، سارے کہو سبحان اللہ۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ اس ذات کا نام لے کر جس نے تجھے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، پیدا کر کے، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے مرشد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نطفہ ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے اللہ اس پر ایک نگران فرشتہ مقرر فرماتے ہیں، 40 دن وہ پانی کا قطرہ رہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے میرا اللہ ابھی تک پانی ہے، 40 دنوں کے بعد خون بنتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہ اب خون بن چکا ہے، حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے، اللہ غافل ہے کیا؟ اللہ کو پتا ہے، لیکن اس کا شاہی نظام ہے، اس کا کیا ہے؟ کیا ہے؟ سارے کہو سبحان اللہ۔ خون بنتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اب خون ہے، 40 دنوں کے بعد مضغہ اور گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، وہ خون منجمد ہو جاتا ہے، بوٹی بن جاتی ہے، 40 دن پھر یہی حال رہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے میرا اللہ ابھی خون منجمد ہے، پھر جب اور 40 دن گزرتے ہیں
اس بوٹی کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک حصہ ہڈیاں بن جاتی ہیں